یہ لوگ کہیں مار نہ دیں ہماری بچی کو، کہیں بیچ نہ دیں ہماری بچی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ ہم تو نہیں ان لوگوں کو جانتے یہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے، دیکھ لے آج منہ سے نکل آئی ہے کہ ہم باہر لے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہی تو ڈر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ زہرا قاسمی کو اغوا کر جسم فروشی کی نیت سے افغانستان لے جانے کی نیت کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ کل سے زیر گردش ہے۔ دھمکی دی گئی تھی زہرا قاسمی کو جب وہ لاہور میں موجود تھی۔ یہ دھمکی کسی اور نے نہیں دی بلکہ اغوا کار ظہیر نے دی تھی۔ ظہیر نے اسے کیا کہا تھا؟ زہرا قاسمی نے یہ باتیں بچی نے ملاقات میں اپنے والدین کو بتائی تھی۔ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر جاؤں گی۔ آج سے 4 ماہ قبل اقرار اور حسن نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے جعلی پاسپورٹ جو ان کے اصلی نہیں ہیں۔ زہرا قاسمی کا اصلی پاسپورٹ جو تھا وہ مہدی قاسمی کے پاس موجود ہے۔ زہرا قاسمی کا ظہیر گینگ نے ملک سے فرار کے لیے جعلی پاسپورٹ بنوائے تھے۔ ان پر 3 ملک کے ویزے لگے تھے، جن میں ایک ملک پڑوسی ملک ہے، ایک تھائی لینڈ ہے اور ایک دبئی ہے۔ یہ 3 ممالک تھے جن کی ٹکٹس کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ عدالت کی جانب سے حکم آیا کہ ان کے ویزے ان سے لے لیے جائیں۔ بچی نے جس ملک میں فروخت کا ذکر کیا ہے وہ ہے پڑوسی ملک افغانستان۔ بچی نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی ہے۔ ملاقات میں بچی کا کہنا ہے، مجھے افغانستان میں رہنا تھا یا آگے لے جانا تھا، اور وہ بات جو ذرائع نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے بچی نے افغانستان میں نہیں رہنا تھا، افغانستان سے جانا تھا یورپ۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارے ذرائع نے بتائی ہے۔ ظہیر نے اپنا پورا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ پہلے پلان یہ تھا کہ بچی کو ہوائی جہاز کے ذریعے تھائی لینڈ، دبئی لے جایا جائے۔ وہاں پر ہم کلائنٹس یا وہ کلائنٹس جو موزوں پیسے دے دیں، فروخت کر دیں۔ اس کے لیے بات چیت بھی طے ہو گئی، کلائنٹ بھی مل گیا، ٹکٹس بھی ہو گئی، میڈیا پر خبر چل گئی تو معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ بچی کو جب یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط ہاتھوں میں پڑ گئی ہوں تو اس کا شوہر اسے محبت نہیں کرتا، اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو زہرا قاسمی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں حلا کے لیے درخواست دے دوں گی، میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، میں شیلٹر ہوم چلی جاؤں گی یا والدین کے پاس چلی جاؤں گی، کیونکہ زہرا قاسمی کو پتہ چل گیا کہ ظہیر یہ پلاننگ کر رہا ہے۔ زہرا قاسمی کے انکار پر تشدد بھی کرتا تھا۔ زہرا قاسمی کو افغانستان لے جایا جائے اور وہاں سے یورپ پہنچا دیا جائے۔ ایجنٹوں سے رابطہ کر لیا گیا تھا، افغانستان پہلے پہنچایا جائے پھر یورپ پہنچایا جائے زہرا قاسمی کو۔ ظہیر گینگ کی جانب سے موٹی رقم بھی طے ہو گئی تھی۔ زہرا قاسمی کو بھیجنے کے لیے یہ بنیادی وجہ تھی۔ ظہیر سے اختلافات کی زہرا قاسمی کی، پھر زہرا قاسمی نے لکھ کر دیا میں ظہیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پھر وہ لاہور شیلٹر ہوم چلی گئی۔ اس کے بعد رابطے ہوتے گئے ظہیر گینگ کے یوٹیوبر سے، زنیرہ ماہم سے بھی، لیکن زہرا قاسمی نے سب سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر کسی طریقے سے زنیرہ ماہم کو شیلٹر ہوم میں داخل کروا کر زہرا قاسمی کو دھمکی دی۔ ہمارے پاس تمہاری تصویریں موجود ہیں جو ظہیر کے ساتھ موجود ہیں، جو نازیبہ ہیں، میں وہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گی، تم یہ سب کچھ کرتی رہی ہو، اگر تم ہماری بات مان جاؤ گی تو وائرل نہیں ہوں گی، ورنہ تم کو ہم افغانستان بھیج دیں گے، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ زہرا قاسمی بہت پریشان تھی، وہ نہیں مانی تو ظہیر گینگ نے تصویریں لیک کر دیں اور زہرا قاسمی کو دھمکی دی کہ تم کو افغانستان جانا ہی پڑے گا، آگے کیا ہوگا تمہارا ہم نہیں جانتے۔ یہ زنیرہ ماہم کا پیغام تھا زہرا قاسمی کو۔ سوچیے، جو ایک بچی 15 سال کی ہے، اس کو ذہنی ٹراما دیا گیا، پہلا ٹراما اس کے ذہن پر پڑا، وہ اغوا ہو گئی ہے، ایسے لوگوں میں پہنچ گئی ہے جو اغوا کار ہیں، جو گینگ ہے، جو لڑکیوں کو بلا پسلا کر گھروں سے بھگانے پر مجبور کرتے ہیں اور بعد میں کسی اور کام کے لیے فروخت کر دیتے ہیں۔ زہرا قاسمی پر جب یہ بانڈا پھوٹتا ہے کہ وہ جسمانی اسمگلنگ کے لیے لائی گئی ہے اور ظہیر گینگ اب اس کو فروخت کر دے گا، بیرون ملک یہ وجہ تھی، پھر اس کے ذہن میں تناؤ ڈالا گیا، اس کے لیے جال بچھایا گیا، پھر اسے نشے کا عادی بنایا گیا، اس کا ذہن معاف ہو اور وہ سمجھ جائے کہ ظہیر گینگ کے ہی اشاروں پر چلنا ہے، جیسا کہے گا ویسا ہی کرنا ہے۔ یہ مقصد تھا زہرا قاسمی کو نشے کا عادی بنانے کا، لیکن والدین اور عوام کی دعاؤں کی وجہ سے زہرا قاسمی پہلے لاہور شیلٹر ہوم میں گئی، پھر عدالتی حکم کے مطابق وہ کراچی شیلٹر ہوم آ گئی۔ زہرا قاسمی نے کوئی بیان نہیں دیا، میں کراچی نہیں جانا چاہتی۔ زہرا قاسمی کا کہنا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں ظہیر گینگ کے چنگل سے نکل کراچی جا رہی ہوں۔ زہرا قاسمی کا کہنا ہے میں بہت خوش تھی کہ میں نشے اور اسمگلنگ سے بچ جاؤں گی۔ شرمندگی کی وجہ سے زہرا قاسمی اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ کراچی کے شیلٹر ہوم میں چلی گئی۔ والدین سے ملاقات میں پورے پلان کا بانڈا پھوڑ دیا۔
ظہیر کو عدالت کی جانب سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں فروخت کرنا چاہتا تھا زہرا کاظمی کو۔ یہ درست ہے کہ زہرا کاظمی کا انکشاف، کیونکہ اقرار حسن نے بھی اس کا انکشاف کیا تھا۔ دبئی، تھائی لینڈ، افغانستان کا ویزا ریڈی تھا۔ جعلی پاسپورٹ پر زہرا کاظمی نے خود یہ والدین سے ملاقات میں انکشاف کیا ہے کہ ایک ملک کا ویزا سے نہ جا سکے تو دوسرے ملک چلے جائیں گے، پھر بھی ناکام ہو گئے تو تیسرے ملک چلے جائیں گے۔ زہرا کاظمی کو پتہ چل گیا ان کی کیا نیت ہے اور وہ باغی ہو گئی ظہیر سے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا پلان تھا کہ تینوں ملک کا پلان فیل ہو جائے تو بچی کو زمینی راستے سے لے کر جائیں گے۔ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، بیان پر بیان ہو رہا ہے، سماعت پر سماعت ہو رہی ہے، نتیجہ جو ہے وہ 0 ہے۔ آج بھی اس گینگ کے مرکزی ملزمان ضمانت پر رہا ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔